تفسیر ابن کثیر سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر ایکچولی یہ یہاں پر آیت نمبر جو ہے وہ 40 سے لے کے 44 تک ہے، لیکن یہ 40 ہم نے پہلے کے والے مطلب کلپ میں ہم نے پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر 36 to 40 جو تھا اس میں ابھی وہ 40 نمبر کی جو آیت ہے اس کو تھوڑا سا سپلٹ کر کے یہاں پر بھی لیے ہیں ان لوگ نے، تو اسی لیے میرے کو اس کو پڑھنا ہی ہے۔ تو آیت نمبر 40 سے میں شروع کر رہی ہوں، لیکن یہ گروپ جو ہے یہ 41 سے 44 کا ہے، لیکن ہے 40 سے لے کے 44 ہی بولیں گے ہم اس کو، ڈبل سے 40 آئے گا۔ تو آیت نمبر 40 کا باقی کا حصہ پڑھ رہی ہوں میں۔ Then you stayed a number of years with the people of Madian. پھر تم اپنی زندگی کے کچھ سال جو ہے وہ تم نے مدین کے لوگوں کے ساتھ بتائے۔ Then you came here according to the fixed term which I ordained for you, O Musa. اور اس کے بعد تم برابر جو وقت معین تھا، جو فکس وقت تھا ٹائم، اسی وقت پہ برابر جیسا کہ میں نے اس کو مطلب فکس کیا تھا اس حساب سے تم برابر آپ یہاں پر پہنچے ہو موسیٰ۔ تو اللہ کا سب پلان پہلے سے آلریڈی فکس تھا، اس کے مطابق سب چل رہا تھا۔ آیت نمبر 41 And I have chosen you for myself. اور میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے، چوز کر لیا ہے اپنے لیے۔ آیت نمبر 42 Go you and your brother with my ayat. تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ میری یہ نشانیاں لے کر۔ And do not you both slacken and become weak in my remembrance. لیکن یاد رہے کہ تم دونوں بھائی کبھی بھی سستی مت کرنا اور کمزور نہیں پڑنا میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ یعنی اللہ جو ہے اتنے بڑے کام پہ ان کو بھیج رہا ہے کہ بھئی فرعون کے دربار میں جا کے اس کو دعویٰ کرنا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنا میرے ذکر سے کبھی بھی مطلب غافل نہیں ہونا۔ آیت نمبر 43 Go both of you to Pharaoh. Verily he has transgressed. تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 44 And speak to him mildly. Perhaps he may accept admonition or fear Allah. اور اس کے ساتھ بہت ہی جینٹل طریقے سے بات کرنا، مائلڈلی، بہت سافٹ طریقے سے۔ یعنی اللہ فرعون سے اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ فرعون جو ہے اتنا مطلب ایک ایسا ظالم بادشاہ، اس سے بہت نرماز سے بات کرنا۔ Perhaps he may accept admonition. شاید کہ وہ تمہاری نصیحت قبول کر لے، اور فیئر اللہ، اور یا تو پھر اللہ سے ڈرے۔ یعنی اللہ سے ہو سکتا ہے اگر وہ ڈر بھی گیا تو ڈر کے بھی تو بندہ صحیح ہو سکتا ہے نا۔ تو اس نے تو یہ مطلب جو یعنی جو بھی بندہ جو مطلب اگر جس کسی کو بھی کبھی اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو خوف آئے گا تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ ایسے ہی مطلب اس کو یعنی فرعون کو کہا، یعنی اللہ نے کہا کہ فرعون سے جب نرما سے بات کرنا، ہو سکتا ہے اسے بھی اللہ کا خوف ہو اور وہ صحیح ہو جائے۔ Choosing Musa علیہ السلام to go to Pharaoh and to be soft and gentle in his invitation. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چوز کیا، پسند کیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، اس کے ساتھ بہت ہی نرماس اور بہت ہی اچھے سے جینٹل طریقے سے اس کو دعوت دو دین اسلام کی طرف۔ Then Allah says, وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى۔ تو یہ وہی ٹکڑا ہے جو آیت نمبر 40 کا ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، جو بچا ہوا ایک پیس، ایک حصہ میرا مطلب آیت کا۔ Then you stayed a number of years with the people of Madian. پھر تم مدین کے لوگوں کے ساتھ کچھ سال رہے۔ Then you came here according to the fixed term. پھر تم یہاں پر آئے جیسا کہ آلریڈی پہلے سے فکس تھا۔ Which I ordained for you, O Musa.
جو میں نے پہلے سے اس چیز کو طے شدہ میری طرف سے تھی کہ یا موسیٰ تم کو یہ وقت میں میرے پاس ادھر آنا ہی تھا. Allah the Exalted says in his address to Musa that he had lived among the people of Madian. اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ تم مدین کے لوگوں کے ساتھ رہے کچھ سال، پھر اوائڈنگ فرعون اینڈ ہز چیفز، کہ فرعون اور اس کے سردار جو تھے تمام، ان سب کو مطلب ایک اوائڈ کرتے ہوئے کہ مطلب ان لوگوں سے دور ہٹ گئے. He worked as a shepherd for his father-in-law. اور اپنے سسر کے لیے انہوں نے ڈاور کے روپ میں مطلب ان کی بھیڑ بکریاں جو تھی وہ چرانے کا، ان کے فادر ان لا نے تو 8 سال بولے تھے کہ 8 سال تک کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہوں 2 اور کہ 10 بھی کر دوں گا، اور ویسے جو بھی اللہ چاہے. تو اس طرح سے انہوں نے پھر وہ 10 سال ہی انہوں نے دیے کہ محنت کر کے ان کے سب پوری جو بھی ہے مطلب سب چرانا بھی، ان کی دیکھ بھال کرنا، پھر وہ سب پوری یعنی مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ ان کی سب دولت ہوتی ہے ایک طرح سے، جس کو بہت اچھے سے ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے. تو he worked as a shepherd for his father-in-law until the appointed time for his work ended. اب ان کا جو وقت مقرر تھا ان کے سسر کے ساتھ وہ پورا ہو گیا. تو دیکھ لو کہ ایک رسول جو ہے اتنے بڑے، ان کو بھی اپنے سسر کو ڈاور دینا پڑا کیونکہ ان کی بیٹی سے وہ شادی کر رہے تھے نا. لیکن ایک معمولی سے انسان لوگ جو ہیں، اور وہ بھی بہت ہی نکمے فالتو، بہت ہی یعنی جس کو کہیں گے نا کہ بہت ہی بدتر لوگ، یعنی وہ لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی ڈاوریاں چاہتے ہیں، ان کو چاہیے بڑے بڑے جہیز ملے، ان کو شرم آنی چاہیے. Then he met the decree of Allah and his predetermined will. پھر اللہ نے جو فیصلہ کر دیا تھا ان کے لیے، تو اب وہ فیصلہ ان کے لیے ہوا، اور اللہ نے جو پہلے سے ایک اپنی جو بھی ان کی اللہ کی جو ارادہ تھا، مرضی تھی، وہ اللہ نے طے شدہ تھا پہلے سے، وداؤٹ ہم ہیونگ اینی سیٹ اپوائنٹمنٹ، کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں تھا سیٹ کیا ہوا، مگر اللہ نے اس چیز کو پہلے سے کر کے رکھا تھا، اسی لیے برابر اسی وقت میں وہ وہاں پر آئے. This entire situation was under the control of Allah, blessed be He. یہ تمام سچویشن جو پیدا ہوئی کہ وہ لوگ راستہ بھول گئے، پھر آگ نہیں مل رہی تھی، پھر دور آگ دکھائی دی اور وہ وہاں پہنچے، یہ سب سچویشن اللہ نے کر کے رکھا تھا اور اللہ کے کنٹرول میں تھی وہ پوری کی پوری، کہ اللہ جو بہت ہی بابرکت ہے، دا موسٹ ہائی، جو بلند اور بالا تر ہے. He compels his servants and his creatures to whatever end he wills. وہ اپنے بندوں کے لیے جو بھی چاہتا ہے وہ چیز کے لیے وہ کر کے رہتا ہے، اور وہ ان کو کرنا ہی پڑتا ہے. اور پھر چاہے کہ اس مطلب اور چاہے اس کے and his creatures to whatever end he wills، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. This is why Allah says ثم جئت على قدر یا موسیٰ، Then you came here according to the fixed term which I ordained for you, O Musa. پھر جیسا کہ وقت ایک طے شدہ تھا اس کے مطابق ہی تم آئے ہو یہاں، یعنی ہمارا وقت تو پہلے سے طے تھا. مجاہد said for a set appointment، یعنی کہ ایک اپوائنٹمنٹ جو پہلے سے سیٹ تھا. عبد الرزاق recorded that Ma'mar reported from Qatada rahimahullah that he said, ثم جئت على قدر یا موسیٰ، then you came here according to the fixed term which I ordained for you, O Musa. پھر تم یہاں آئے جیسا کہ میں نے وقت فکس کر کے رکھا تھا تمہارے لیے او موسیٰ. تو اس کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ for the decree of messengership and prophethood، اللہ نے یہ چیز کا فیصلہ کیا ہوا تھا، ڈیسیژن، کہ اللہ ان کو رسالت دے گا یہیں پر اور ان کو نبوت سے نوازے گا. کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کا یہ کہنا کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي and I have chosen you for myself، اور میں نے تو تمہیں پسند کر لیا ہے اپنے لیے. This means I have chosen you، میں نے تمہیں
पसंद कर लिया है, चूज कर लिया है, एंड सिलेक्टेड यू, और तुम्हें मैंने सिलेक्ट किया है टू बी अ मैसेंजर फॉर माई सेल्फ, कि तुम एक रसूल होगे, जो कि मतलब मेरे लिए तुम मतलब रसूल होगे, यानी मैंने तुमको रसूल बनाया है, और रसूल बना के मैं जो चीज चाहता हूं वो तुमसे मतलब करवाऊंगा. दिस इज एज आई विश एंड अकॉर्डिंग टू माई विल, कि मैं जो चाहता हूं और जैसी मेरी मर्जी उसके मुताबिक है ये सब कुछ. अपने आप ही सब नहीं हो गया. कंसर्निंग द तफसीर ऑफ दिस आया, तो ये आयत जो है इसकी जो तफसीर है, इस आयत की तफसीर के मुताबिक अल बुखारी में, अल बुखारी रिकॉर्डेड दैट अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु सेड, कि अल बुखारी में अबू हुरैरा से रिकॉर्डेड किया हुआ है कि दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के ताल्लुक से कहा था, अल्तक़ा आदमु व मूसा फ़क़ाल मूसा अंतल लज़ी अश्क़ैता अन्नासा व अख़रजतहुम मिनल जन्नति फ़क़ाल आदमु व अंतल लज़ी इस्तफ़ाक अल्लाहु बिरिसालतिही व इस्तफ़ाक लिनफ़्सिही व अंज़ला अलैका तौरात. क़ाला नअम. क़ाला फ़वजदतहु मक्तूबन अलैया क़ब्ल अन यख़्लुक़नी. क़ाला नअम फ़हज्ज आदमु मूसा. अब ये मूसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की बीच की बातचीत है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में बताया. आदम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जब मिले, तो आदम अलैहिस्सलाम एंड मूसा अलैहिस्सलाम मेट, एंड मूसा अलैहिस्सलाम सेड, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, यू आर द वन हु मेड थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मैनकाइंड, कि आप ही हो ना जो इंसानों के लिए तमाम मुश्किलात खड़ी किए, एंड यू कॉज देम टू बी एविक्टेड फ्रॉम पैराडाइज, और तुम ही हो ना जिसने उन लोगों को जन्नत से भी बाहर निकलवा दिया. आदम अलैहिस्सलाम सेड, आर यू द वन whom Allah chose for his message? तो क्या तुम वही हो अल्लाह ने जिसको अपने रिसालत के लिए पसंद किया? एंड ही सिलेक्टेड यू फॉर हिमसेल्फ, और अल्लाह ने तुम्हें अपने लिए पसंद किया. एंड ही रिवील्ड द तौरात टू यू, और अल्लाह ने तुम पर तौरात नाजिल की. तो ये आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा. मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया. मूसा रिप्लाइड यस, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल. देन आदम अलैहिस्सलाम सेड, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, डिड यू फाइंड दैट इट वाज प्रीओर्डेन्ड अपॉन मी बिफोर ही, यानी अल्लाह क्रिएटेड मी. तो तुमने इस चीज को महसूस किया, पाया क्या कि ये तमाम चीजें पहले से तयशुदा थी अल्लाह के पास, कि अल्लाह ने जब मुझे बनाया उससे भी पहले. मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया यस, हाँ. Therefore आदम अलैहिस्सलाम डिफीटेड मूसा's आर्ग्यूमेंट. उन्होंने, आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की जो हुज्जत थी, आर्ग्यूमेंट था, उसमें उनको हरा दिया. बोथ अल बुखारी एंड मुस्लिम रिकॉर्डेड दिस नरेशन, यानी इसमें उन्होंने बता दिया कि जब मुझे अल्लाह ने बनाया भी नहीं था, उससे पहले अल्लाह ने ये चीज को तय कर रखा था कि ऐसा ही होना है, और तुम्हारे लिए भी अल्लाह ने ये तय कर रखा था कि तुम वहां जाओगे, तुम मिलोगे, और अल्लाह तुम्हें बराबर वहां पर अपना रिसालत देगा, और तुम्हें मतलब तुम रसूल भी बनोगे, और बाद में तुम्हें तौरात भी मिलेगी. तो हो गई ना बात पक्की कि उनके करने से कुछ नहीं हुआ, अल्लाह के पास पहले से तयशुदा चीज थी. कंसर्निंग अल्लाह स्टेटमेंट, इज़हब अंत व अखूका बिआयाती, गो यू एंड योर ब्रदर विद माय आयात. जाओ तुम और तुम्हारे भाई मेरी इन निशानियों के साथ. दिस मीन्स विद माई प्रूफ्स, एविडेंसेस एंड मिरेकल्स. ये जो मेरी निशानियां, जो सबूत है, जो मतलब मौजज़ात हैं. वला तनिया फी जिक्री एंड डू नॉट यू बोथ स्लैकन एंड बिकम वीक इन माई रिमेम्बरेंस. तो तनिया यानी कि सुस्त नहीं पड़ना कहीं, फी जिक्री मेरे जिक्र के लिए, कहीं तुम सुस्त नहीं पड़ना, तुम और तुम्हारे भाई दोनों जन. Ali bin Abi Talha related from Ibn Abbas radiyallahu anhuma that he said, this means do not be slow,
یعنی بہت دھیمے دھیمے دھیرے 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 مت کرنا. مطلب یہ مجاہد reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said this means do not be weak. کمزور نہیں پڑھنا میرا ذکر کرنے میں, دھیمے نہیں پڑھنا, کمزور نہیں ہونا, سست نہیں پڑھنا. The meaning here is that they should not slacken in the remembrance of Allah. تو اصلی میننگ یہی ہے کہ اللہ کی یاد سے کہیں تم ڈھیلے نہیں پڑنا. Rather they both should remember Allah during their meeting with فرعون. یعنی سوچو کہ فرعون کے دربار میں ہیں, فرعون کے سامنے کھڑے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے وہاں پر میری یاد سے ذرا سا بھی ڈھیلے نہیں پڑنا. یعنی وہاں کنٹینیوس تمہارے دل میں منہ میں میرا ذکر ہونا چاہیے. اور سوچو کہ ہم جیسے لوگ جب کوئی ایسی بڑی جگہ پہ چلے جائیں یا کہیں کوئی بڑے لوگوں سے ملاقات کرنا ہو تو اللہ کو تو بالکل ہی بھول جائیں گے. ذکر کرنے کی بات تو کہاں رہی. تھوڑا سا ٹینشن ہی آ جائے گا اگر تو بھی ذکر بھول جائیں گے کہ حج پر ہی جا رہے ہیں اور تھوڑا ادھر ٹینشن آ گیا اگر ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد تو پتا چلے گا بندہ اللہ کا ذکر ہی بھول گیا. So that the remembrance of Allah can be an aid for them against him. کہ فرعون سے ملاقات کے وقت جب تم اللہ کا ذکر رکھو گے منہ میں تو اب وہ ذکر کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے بہت بڑا مددگار ثابت ہوگا اس فرعون کے خلاف. The remembrance of Allah would be their strength. کہ اللہ کو یاد کرنا جو ہے وہی تمہاری طاقت اور قوت بنے گا, and their power, اور تمہارا پاور بنے گا that they would defeat him, کہ تم اس کو ہرا دو گے. اب یہ سب منٹوں کا کھیل تو نہیں تھا. یعنی ان لوگ وہاں پر ہر وقت جب وہ لوگ وہ چیز بولتے تھے اور ہر وقت یہی ہوتا تھا کہ جب اللہ کا عذاب آتا تھا اور لوگ بولتے تھے اچھا دعا کرو یہ عذاب ٹلے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے, تم لوگ چلے جانا یہاں سے. لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا. کتنے سال وہ لوگ وہاں رہے, 18 سال ایسے کچھ ہے, پکا نہیں بول سکتی ہوں میں لیکن میں نے ایسا کچھ سنا ہوا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ اذهبا الى فرعون انه طغى, go both of you to Pharaoh, verily he has transgressed. تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف, یقیناً وہ بڑا سرکش ہو گیا. Means that he has rebelled and become haughty and insolent against Allah, and he has disobeyed him. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بغاوت پہ اتر آیا ہے, گھمنڈی ہو گیا ہے, بہت اس کی اکڑ اس کی بہت ہو گئی ہے اللہ کے خلاف, اور وہ اللہ کا نافرمان ہے. فَقُلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, and speak to him mildly, perhaps he may accept admonition or fear Allah. اور دیکھو اس کے ساتھ نرماز کے ساتھ بات کرنا, ہو سکتا ہے شاید کہ وہ تمہاری بات جو ہے قبول کر لے اور نصیحت مان لے, یا اللہ سے اس کے دل میں کم سے کم خوف ہی آ جائے. This ayah contains a great lesson. یہاں پر اس آیت کے اندر بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے. Even though Pharaoh was the most insolent and arrogant of people, یعنی فرعون جو تھا وہ بہت ہی گھمنڈی اور بہت ہی لوگوں کے اوپر اپنی اکڑ اور یہ سب دکھانے والا انسان تھا. اینڈ موسیٰ واز دا فرینڈ آف اللہ, اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے فرینڈ تھے, اللہ کے پاس سے آئے تھے among his creation at that time, کیونکہ اس وقت جو اللہ کی مخلوق تھی ان مخلوق کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پسند فرمایا تھا. Musa was still commanded to speak to Pharaoh with mildness and softness. اس کے باوجود بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور فرینڈ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو حکم کیا کیا, فرعون کے ساتھ نرماز سے بات کرنا. Therefore their invitation to him was with gentle, soft and easy speech that is used by one who is a close friend. یعنی سوچو ان لوگوں نے فرعون سے جو بات کی وہ جو اللہ کی طرف ان لوگوں کو دعوت دی تو وہ کیسی تھی کہ بہت نرماس اور بہت ہی جینٹل, اس کے اندر بہت ہی سافٹ اور بہت آسان سپیچ کے اندر انہوں نے کہا جیسے کہ کوئی اپنے بہت ہی
قریبی دوست سے بات کرتا ہے. ان لوگوں نے فرعون سے ایسی بات کی جیسے کوئی اپنے کلوز فرینڈ کے ساتھ بات کرتا ہے. دس از سو دیٹ دا میسج may have more effect on the souls. یہ اس لیے ہے تاکہ تمہارا پیغام جو ہے اس کا اثر جو ہے، جب تم کسی کو کوئی پیغام دیتے ہو اور اگر اس کو اسلام کی طرف بھی تم کو لانا ہے اگر، اور کوئی بندہ بہت ہی ایک دم جٹ اور ایک دم بہت ہی ویسا ہے کہ جنگلی اور غصے والا اور گھمنڈی، تو اب تم اس کے ساتھ سوچو تم کو اتنی زیادہ نرما سے بات کرنی پڑے گی تاکہ اس کے دل میں، اس کی روح میں وہ بات جو ہے وہ اترے، اس کے اوپر اثر ہو. اینڈ سو اٹ وڈ ہیو ڈیپر اینڈ مور بینیفیشل ریزلٹس، تاکہ وہ اس کے اندر جو گہرائی میں اترے. تو وہ گہرائی میں اترے گا تبھی تو اس کے جو ریزلٹ ہوں گے، جو نتائج ہوں گے، وہ بہت ہی مفید ہوں گے نا. دس از ایز اللہ the exalted says، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے کہتا ہے، اور وہ ہے سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اتنی پیاری آیت ہے یہ. Invite mankind to the way of your Lord with wisdom and fair preaching. بلاؤ، دعوت دو انسانوں کو تمہارے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہت ہی اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ. and argue with them in a way that is better. اور ان کے ساتھ جب تم کوئی بحث بھی اگر کرنی پڑے تو وہ انداز تمہارا بہت ہی بہترین اور عمدہ ہونا چاہیے. احسن ورڈ یوز کیا اللہ نے، بہت ہی خوبصورت انداز. Concerning Allah's statement, لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, perhaps he may accept admonition or fear Allah. شاید کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لے اور اللہ سے ڈرے. This means that perhaps he will recant from that which he is in of misguidance or destruction. کہ شاید کہ وہ، یعنی جو بھی مطلب ان کو مطلب بولا جا رہا ہے، تو وہ جو بھی وہ جو گمراہی کے اندر وہ ہیں، یا جو گمراہی کے اندر مطلب ان کو مطلب جس طرح سے جو فرعون اور اس کی پوری جو ایجپٹ ہے پورا، تو وہ مطلب جس طرح سے ہے تو وہ اس کے اندر ہے نا، مطلب مبتلا ہے وہ لوگ. تو اب اس میں سے باہر نکالنا ہے ان کو، اس تباہی سے، ڈسٹرکشن سے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تمام جو بھی پچھلے ان کے جو بھی بتوں کو ماننا اور خود کو بھی اپنا گاڈ موسٹ ہائی کہنا، تو ہو سکتا ہے وہ اس سے پلٹ جائیں اور پھر قبول کر لیں یہ دین کو. او یخشا، یا ڈر جائیں. اور ہی ول فیئر میننگ دیٹ ہی ول بیکم اوبیڈینٹ ڈیو ٹو فیئر آف اللہ. ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ وہ بہت فرما بردار ہو جائے اللہ کے خوف سے، ڈر کے مارے. دس از ایز اللہ سیز، جیسے کہ اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا قرآن میں، سورہ نمبر 25 سورہ الفرقان آیت نمبر 62. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، for such who desires to remember or desires to show his gratitude. کہ کچھ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور یا پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو بہت ہی مطلب شکر گزاری جو ہے وہ دکھائیں، شکر یعنی اللہ کا کرے، گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ بتائیں. Thus to remember means to recant from that which is dangerous. یعنی جو غلط بات ہے، جو غلط بلیفز ہیں، ان کو چھوڑ دینا، اور اب نئی چیز جو تمہارے سامنے مطلب اللہ کا جو دین ہے اس چیز کو کرنا. یعنی جو ڈینجرس اور خطرناک چیز ہے، جو جہنم میں پھینکے جانے والی بات ہے، جلنے والی، اس کو چھوڑ دینا. اینڈ فیئر مینس، اور خوف کا مطلب کیا ہے؟ ٹو اٹین اوبیڈینس، یعنی اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ کرنا، وہ ہے جو اللہ کا خوف ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.